وہ ہوتا ہے ذکر فی ضرورت، ذکر فی حاجت یا ذکر فی ضرورت، کسی مقصد کے لیے یاد کرتا ہے. یا اللہ روزگار نہیں ہے، روزگار لگ جائے. اولاد نہیں ہے، یا اللہ اولاد دے. وہ کسی لالچ اور کسی غرض کی وجہ سے رب کو یاد کرتا ہے. ایک ہے ذکر فی المحبت، وہ کسی لالچ میں نہیں کیا جاتا اور نہ ہی وہ کسی ایسی وجہ سے کیا جاتا ہے، یعنی نہ وہ تو جنت کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے، نہ دوزخ کے ڈر کی وجہ سے کیا جاتا ہے. وہ فقط اور فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے. وہ دوزخ اور جنت سے ماورا ہو کر یریدون وجہہ، وہ ذکر نہ جنت کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے نہ دوزخ کے ڈر کی وجہ سے کیا جاتا ہے. وہ فقط اللہ کے دیدار کے لیے کیا جاتا ہے، اور وہ ہے ذکر فی محبت. اولیاء اللہ جو ہے وہ اللہ کو اس لیے یاد کرتے ہیں کہ بس رب کا دیدار نصیب ہو. اس لیے قیامت کے دن جنتی جنت میں جائیں گے اور ایک دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر رونا شروع کر دیں گے. اللہ فرمائے گا فرشتوں پوچھو ان سے روتے کیوں ہیں؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کس چیز کی کمی ہے، کیوں روتے ہیں؟ تو وہ عرض کریں گے مولا طرح طرح کی نعمتیں ہیں اور نور و قصور ہیں، جنت کی نہریں، ہر چیز موجود ہے، لیکن مولا ہم نے جو تجھے یاد کیا، تیرا ذکر کیا، جو تجھے یاد کیا، اس لیے نہیں کہ تو ہمیں حور و قصور عطا فرمائے گا، اس لیے نہیں کہ تو ہمیں یہ جنت کی نعمتیں عطا کرے گا. مولا ہم نے جو تجھے یاد کیا تھا وہ تیرے دیدار کی، اس لیے کیا تھا تیرے دیدار کے لیے. اللہ فرمائے گا فرشتوں پردے ہٹا دو، آج یہ بندے میرا دیدار کریں. اب پردے ہٹیں گے نا جب جنت میں رب کا دیدار ہوگا، بندے اس وقت رب کا دیدار کرتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے. اللہ فرمائے گا سلام علیکم عبادی. ذکر کرنے والوں کی شان تو دیکھو، اللہ سلام بھیج رہا ہے. اللہ اپنے بندے میں سلام بھیج رہا ہے کہ میرے بندوں تم پر سلامتی ہو. فقط رضیت عنکم، میں تم سے راضی ہوں. فہل رضیتم عنی، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ وہ کہیں گے مولا ہم تم سے کیوں نہیں راضی ہیں، تو نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی، اپنا دیدار کروایا ہے. مطلب کیا ہوا؟ جنت میں بھی جا کر سب سے بڑا انعام وہ ہوگا جو اللہ کا دیدار ہوگا. تو ذکر کرنے والوں کو اللہ کا دیدار کرایا جائے گا. اس لیے عوام ذمکار کہ جب بھی بندہ زبان سے کوئی کلمہ نکالے تو اسے چاہیے کہ وہ اچھا کلمہ نکالے. ہم مثلا کھانا شروع کرتے ہیں، بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھا چکے تو کہیں الحمدللہ. اگر کوئی اچھی خبر سنے کہیں الحمدللہ. اگر کوئی ایسی غم والی خبر سنے تو پڑھے انا للہ، سبحان اللہ پڑھے، اور کوئی ذکر اذکار کرے. گھر میں داخل ہو تو داخل ہونے کی دعائیں، گھر سے باہر نکلے تو اس کی دعائیں. یہ سب اللہ کا ذکر ہے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. اور نبی پاک نے فرمایا جب بندہ زبان سے کوئی اچھا کلمہ نکالتا ہے، کوئی کلمہ خیر نکالتا ہے، کوئی بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، کوئی آدمی الحمدللہ پڑھتا ہے، کوئی درود پڑھتا ہے، کوئی ذکر اذکار کرتا ہے، کوئی زبان سے اچھا کلمہ نکالتا ہے، اللہ اس کا فرشتہ بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اس کا کیا بنا دیتا ہے؟ فرشتہ بنا دیتا ہے. اب وہ فرشتہ اس کے جو نیک کلمے سے فرشتہ بنتا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں وہ زمین سے لے کے آسمان تک یہ جو فضا ہے سپیس، اس میں وہ پرواز کرتے رہتے ہیں، وہ پرواز کرتے رہتے ہیں. اب وہ جو بندہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس فرشتے کو وجود عطا کیا، جس بندے نے وہ نیک کلمہ کہا، سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، اس سے اللہ نے جو فرشتہ بنایا وہ زمین سے لے کے آسمان تک پرواز کرتے رہتے ہیں. اب وہ بندہ جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے
اللہ فرماتا ہے اے بندے اے فرشتے اب اپنی پرواز چھوڑ اور میرے بندے کی قبر پہ چلا جا، جس کے منہ سے وہ کلمہ نکلا میں نے تجھے وجود عطا کیا، اس کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو کر اس کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہو۔ اس کے لیے کیا کرتے رہو؟ اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ اب آپ اسی بخار اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وقت بندے کو چاہیے کہ یا اپنی زبان ذکر سے تر رکھے، یا اچھا کلمہ کہے، جب بھی بولے تو سبحان اللہ بولے، جب بھی بولے تو الحمدللہ بولے، جب بھی بات کرے تو بسم اللہ کرے، جب بھی کوئی ذکر گھر سے نکلے تو اللہ کا نام لے، گھر میں داخل ہو تو اللہ کا نام لے، کھانا کھائے تو اللہ کا نام لے، کھانا کھا چکے تو اللہ کا نام لے، سفر میں ہے تو اللہ کا نام لے۔ جب وہ اللہ کا نام لیتا رہے گا، ذکر اذکار کرتا رہے گا، اس کے کلمات خیر سے اللہ فرشتوں کو بناتا رہے گا، اللہ فرشتوں کو بناتا رہے گا۔ اچھا جو بندہ ہر وقت گالی گلوچ کرتا ہے، جب بھی بولتا ہے گالی نکالتا ہے، جب بھی بولتا ہے وہ بکواس کرتا ہے، ہر اس کی زبان چلتی ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا باب علم آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی کو مزاج میں بھی گالی دیتا ہے، کسی کو مزاج میں بھی گالی دیتا ہے، تو اس گالی کا اللہ پاک اس کا بچھو بنا دیتا ہے۔ اللہ اسے کیا بناتا ہے؟ بچھو بناتا ہے۔ یعنی یہ حدیث تو آپ سن چکے ہیں کہ جو کلمہ خیر کہتا ہے اس سے فرشتہ بنتا ہے، اور وہ فرشتہ اس بندے کی قبر پہ کھڑے ہو کے بخشش کی دعا مانگتا ہے، اور جو گالی دیتا ہے، جو بکواس نکالتا ہے، ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے اور بڑی بڑی ننگی گالیاں دیتا ہے، فرمایا جب بھی وہ گالی نکالتا ہے اس گالی سے بچھو بن جاتا ہے، اس گالی سے کیا بنتا ہے؟ بچھو بن جاتا ہے، اور وہ بچھو پھر قبر میں جب بندہ جاتا ہے، حضرت علی پاک فرماتے ہیں اس کو جب وہ بچھو ڈستا ہے تو وہ 70 ہاتھ وہ بندہ زمین کے اندر دھنس چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس گالیوں سے محفوظ فرمائے، اللہ پاک ہمیں اس عریانی اور فحاشی سے محفوظ فرمائے۔ اب آپ اسی کا کار دوسری حدیث میں ہے کہ یہ جو کرامن کاتبین ہمارے جو فرشتے ہیں، یہ جو ہمارے لکھ رہے ہیں، ہمارے عمل لکھ رہے ہیں، جب انسان دنیا سے جاتا ہے اس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے، اور جب وہ دنیا سے چھوڑ کر عالم برزخ کی طرف اس کا آگے سفر ہوتا ہے، اب یہ کرامن کاتبین یہ جو فرشتے ہیں، اب یہ کہ اللہ کی رحمت، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا جب بندہ فوت ہوتا ہے تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اب یہ بندہ فوت ہو گیا، جس کے اوپر تو نے ہمیں مقرر کیا ہوا تھا، ہماری اپوائنٹمنٹ اس کے اوپر جو تھی اب کام ختم ہو گیا، بندہ فوت ہو گیا، ہم آسمانوں میں آ جائیں؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، آسمان فرشتوں سے بھرے پڑے، کیا آسمان فرشتوں سے بھرے پڑے، مولا پھر آبادیوں میں زمین میں نکل جائیں؟ اللہ فرماتا نہیں، زمین بھی میری مخلوق سے بھری پڑی ہے، وہ میری باقی میرا ذکر اذکار کر رہے ہیں، مولا ہم کہاں جائیں؟ تو اللہ فرماتا ہے ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں، تم ایسے کرو کہ کوما علی قبر عبدہ، یہ جس بندے کے ساتھ میں نے تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی اور جس کے تم عمل لکھا کرتے تھے، اب وہ قبر میں پہنچ گیا، لہذا اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے میرا ذکر کرتے رہو، سبحان اللہ، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے ذکر کرتے رہو، اس کا ثواب اس کا جو ہے میرے بندے کے نامہ اعمال میں لکھتے جاؤ، سبحان اللہ، قبروں پہ نہ جاؤ، قبروں پہ نہ جایا کرو، ارے اللہ تو فرشتوں کو قبروں کے اوپر بھیج رہا ہے، اللہ تو فرشتوں، اور یہاں سے آپ کو اندازہ لگائیں کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت سے بھی اللہ کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندے سے، وہ جو کرامن کاتبین عرض کرتے ہیں آسمانوں میں آ جائیں،
سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ جل ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ سبحان اللہ یہ 24واں پارہ ہے. جب بندہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اللہ کو مان لیتا ہے، پھر اس کے اوپر استقامت کرتا ہے، پھر اس کے اوپر صابر رہتا ہے، پھر اس کے اوپر قائم رہتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ہم ان پر ملائکہ نازل کرتے ہیں، سبحان پھر ہم ان اللہ کے اوپر فرشتے نازل کرتے ہیں. جو بندیوں کا چوٹی کا مولوی جس کو حکیم الامت بھی جو بندی حضرات کہتے ہیں، اشرف علی تھانوی، وہ داغ درست کرانے کے لیے جب لاہور میں یا اپنے وفات سے 2 سال پہلے تو وہاں کے جو لاہور کا قبرستان تھا وہاں گیا، جا کے مراقبہ کیا. مراقبہ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ وہ لوگ جو دنیا میں بادشاہ تھے، بادشاہی کی زندگی گزاری تھی، وہ وہاں قبر میں مسکینی کی زندگی گزارتے. اور یہ جو مسکین، جو دنیا میں مسکین تھے، جن کو کوئی پوچھنا نہیں تھا، جو فقیری کی زندگی گزارتے رہے لیکن صابر شاکر رہے، فرمایا وہ قبروں میں بادشاہوں کی زندگیاں گزار رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان قبر کے اندر کون سی زندگی گزار رہے ہیں؟ بادشاہوں کی زندگی گزار رہے ہیں. کہتا پھر میں وہاں سے پلٹ کر پھر داتا علی حجویری کے مزار پہ آیا. پھر وہاں آدمی محسوس ہوتے ہیں بہت بڑے آدمی ہے، اس لیے کہ یہاں میں نے دیکھا ہزاروں فرشتے ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، اس لیے کہ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہے ہیں. اور آقا نے فرمایا جب بھی کوئی بندہ زبان سے ایک اچھا کلمہ نکالتا ہے تو اللہ اس کا فرشتہ بنا دیتا ہے. تو اس لیے اللہ کا حکم بھی یہی ہے تتنزل علیہم الملائکۃ. جب بندہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس میں استقامت کرتا ہے، اس پر اللہ کے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں. سبحان اس کے حوالے سے کہا جی آپ نے سماعت فرما لیا کہ جو نیک بندہ اچھا کلمہ کہتا ہے تو اس کا کیا بنتا ہے؟ فرشتہ بن جاتا ہے. اور جو منہ سے گالی نکالتا ہے، حضرت علی پاک کیا فرماتا ہے، اس سے کیا